تصوف اس چیز کا نام ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل سے ختم ہو جائے اور ایک اللہ کی محبت دل کے اندر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا فَأَلْهَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کے جو ہے ہمیں تزکیہ نفس کی اہمیت کا احساس دلایا ہے۔ رب چاہتا فرما دیتا، ایک بار کہہ دیتا بندے تزکیہ نفس بہت ضروری، اس کو حاصل کر، یہ لازم ہے تجھ پر، یہ فرض ہے تجھ پر، یہ کافی تھا۔ لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احساس دلانے کے لیے 11 قسمیں اٹھا کر رب نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی جب وہ طلوع ہو جائے، پھر فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور روز روشن کی قسم، اور پھر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات اور اس کے پھیل جانے کی یعنی دب اندھیرے کی قسم، اور پھر رب تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین اور اس کے پھیلائے جانے کی قسم، اور پھر فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان اور اس کے بنانے کی قسم، اور پھر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا، اور نفس اور اس کو سیدھا کرنے والے کی قسم، اور پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا تک اللہ تعالیٰ کی اگر گنی جائیں، یہ 11 قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں۔ پھر رب آگے جو ہے ہمیں بتاتا ہے، نفس کی بات کو آگے لے کے جاتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر میں نے نیکی اور بدی کی قوت کو ودیت فرما دیا ہے۔ نیکی کی قوت بھی رکھی ہے، بدی کی قوت بھی رکھ دی ہے، دونوں میں نے اس کے اندر ودیت، خیر و شر کی قوت ودیت فرما دی ہے۔ پھر اب فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، پس تحقیق کامیاب ہوا ہو جس نے اپنے دل کی پاکی کا انتظام کیا۔ تحقیق کس کی؟ آج کل کے کسی مولوی کی نہیں، کسی 17 18 19 20 21 22 گریڈ کے آفیسر کی نہیں، کسی جج، کسی پرائم منسٹر، کسی صدر کی نہیں، تحقیق کسی پروفیسر، کسی محقق کی نہیں، تحقیق کسی مجتہد کی نہیں، تحقیق جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات الہ کی تحقیق۔ رب فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، بس تحقیق کامیاب ہوا ہو جس نے اپنے دل کی پاکی کا انتظام کیا۔ وقد خواب من دساہا، اور خواب و خاسر تباہ و برباد ہو گیا جس نے اپنے دل کی پاکی کا انتظام نہ کیا، اس کو مٹی میں رول دیا۔ دل کی پاکی، تزکیہ، اس کو عام زبان میں تصفیہ قلوب یا تصوف کہا کرتے ہیں۔ یہ لفظ آج کل مشہور ہے، بعض لوگ اس کے بارے میں جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ تزکیہ نفس سے زیادہ تصوف کا کوئی مقصد نہیں۔ تصوف اس چیز کا نام ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل سے ختم ہو جائے اور ایک اللہ کی محبت دل کے اندر رہ جائے۔ تصوف کوئی مخصوص رسومات کا نام نہیں، تصوف مخصوص زیارات پر جانے کا نام نہیں، تصوف مخصوص انداز میں چلکشیوں کا نام نہیں، تصوف غیر اللہ کی محبت کو نکال کر ایک اللہ کی محبت دل میں لانے کا نام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب تصوف جو ہے وہ فلسفہ کو بیان کرتا ہے تو ایسے تصوف سے مجھے کوئی شوق نہیں، اور جب تصوف یہ کہتا ہے کہ تصوف کا مقصد غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالنا اور ایک اللہ کی محبت سینے میں لانا ہے، تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہی تو دین کا مقصد ہے، یہی تو اسی لیے تو دین لایا، اسی لیے تو یہ سارے اعمال تجھ پر فرض کیے گئے کہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، میرے سوا کسی کی محبت نہ کرے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنی محبت کو خالص کیا، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے اپنے بغض کو خالص کیا، فقد استکمل الایمان، پس تحقیق اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔